بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله رب العالمین جل شانہ نے اپنی کتاب لاریب میں یہ درود پاک جو میں پڑھ رہا ہوں ایمان والوں کو پڑھنے کا حکم دیا اور مجھے یقین ہے کہ اس محفل میں جتنے بیٹھے ہیں سب ایمان والے ہیں، اس لیے کوئی خاموش نہ رہے اور سب پڑھ لیں السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين واجب الاحترام معززین بانیان محفل مہمانان گرامی شرکائے محفل سامعین و حاضرین حضرات، رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک کا ہم سب پہ بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے۔ اس دور پرفتن میں رب العالمین نے ہمیں صحیح عقیدے سے نوازا ہے اور حضرات محترم موت سر پہ کھڑی ہے، ہم رات دن کوشش کریں، اللہ کرے جب موت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، کیونکہ بڑے فتنے اس دور میں سر اٹھا رہے ہیں اور الحمدللہ کہ رب العالمین نے ہمیں ہر فتنے سے بچایا ہو۔ ہم اہل سنت و جماعت جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب بندوں کو جس شان سے نوازا ہے، ہم ہر ایک کی شان کو ماننے والے ہیں۔ ہم آقا علیہ السلام کی ذات پاک کو بے عیب مانتے ہیں، اللہ تعالی جل شانہ کی ذات کا بھی مظہر مانتے ہیں اور صفات کا بھی مظہر مانتے ہیں۔ ہمارے رب نے خود فرمایا کہ میری ذات و صفات کی برہان کامل یہ میرے محبوب تشریف لائے۔ رب تو نظر آنے والی ذات نہیں ہے نا، اس کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور رب نے فرمایا اگر تم دیکھنے کا شوق رکھتے ہو تو میرے محبوب کو دیکھو۔ آخر کوئی تو بات ہے جو میں کہیں تو ان کے چہرے کی قسم اٹھاتا ہوں، کہیں ان کے رخ پاک کی قسم اٹھاتا ہوں، سبحان اللہ، کہیں ان کی عنبری زلفوں کی قسم اٹھاتا ہوں، سبحان اللہ،
کہیں محبوب علیہ السلام کے قدموں کی مٹی کی قسم اٹھاتا ہوں، محبوب کے زمانے کی قسم اٹھاتا ہوں، اور پھر یہ بھی کہتا ہوں کہ بھائی میں کون ہوں؟ میں وہ اللہ ہوں جس نے محبوب کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی محبوب سے اپنی ذات پاک کی نسبت کر کے رب تعالیٰ اپنی عظمت بھی ہمیں جتلاتا ہے، اور پھر ہم مانتے ہیں کہ بے نیاز جس نے ایسے محبوب کو پیدا کیا وہ رب کیسا ہوگا؟ بے شک وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، وہ قدیم ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ مطلق ہے، وہ غیر مقید ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، وہ حدود و قیود سے پاک ذات ہے۔ تو جناب بندہ اب جس ذات کو اپنی برہان بنا کے بھیجا، جن کو دلیل بنا کے بھیجا، آخر وہ محبوب بھی تو بے حد ہی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو جناب بندہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو مانتے ہیں، ہم آقا پاک کی محبوبیت کو مانتے ہیں کہ وہ تمام نبیوں سے، رسولوں سے، مرسلین سے، پیغمبروں سے، تمام عظمت والے انسانوں سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، بلند ہیں، بالا ہیں۔ ان کی مثل کائنات میں کوئی نہیں، کوئی مثل نہیں ہے۔ کتنی عظمت والے ہیں ہمارے آقا کہ اگر ان کی صحبت میں، ان کے قرب میں، ان کے پاس اگر کوئی بندہ ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھ جائے، کوئی مومن ان کی بارگاہ میں، ان کی صحبت میں ایک لمحہ کے لیے بیٹھ جائے، وہ صحابی بن جاتا ہے۔ جب آقا عالم دنیا میں تھے، جو خوش نصیب ان کے قرب میں بیٹھے وہ بن گئے صحابی۔ اور ہمارے آقا نے ان کی شان بیان کی، فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحْدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّهُمْ وَلَا نَصِيفًا۔ تم میں سے کوئی، یہ تم سے مراد صحابہ سے بعد آنے والے لوگوں کی بات ہے، تابعین میں سے ہو، تبع تابعین میں سے ہو، مجتہدین میں سے ہو، اغواص میں سے ہو، اقطاب میں سے ہو، ابدال میں سے ہو، نجبا میں سے ہو، نقبا میں سے ہو، صلحاء میں سے ہو، اتقیاء میں سے ہو، اولیاء میں سے ہو، یا کوئی بندہ بھی ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بندہ جو ایمان والا ہے، کیونکہ نیکی قبول تب ہوتی ہے جب نیکی کرنے والا مومن ہو، ایمان والا ہو، تو فرمایا تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں، ما بلغ مدہم ولا نصیفا، میرے صحابہ کی 18 چھٹانک جو کی خیرات تو درکنار 9 چھٹانک جو کی خیرات کا مقابلہ بھی نہیں کرتا۔ جن کی صحبت میں ایک لمحہ بندہ بیٹھا، اس کا یہ مقام ہو گیا، اتنی عظمت، اتنی شان، اتنا مقام۔ اور پھر جن کے لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما دیں کہ لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غیرہ، کہ جس جماعت میں میرا ابو بکر موجود ہو، کوئی بھی مصلی امامت پہ کھڑا نہ ہو، میرا ابو بکر ہی امام بنے گا۔ جناب بندہ بتاؤ، جو فاروق اعظم کا امام ہو، عثمان غنی کا امام ہو، مولا علی کا امام ہو، تمام صحابہ کا امام ہو، بدریوں کا امام ہو، احدیوں کا امام ہو، جناب عشرہ مبشرہ کا امام ہو، جو سارے صحابہ کا امام ہے، اہل بیت کے افراد پاک کا بھی امام ہے، بتاؤ اس امام کا مقام کیا ہوگا؟ ہم کروڑوں لعنتیں بھیجتے ہیں ان دریدہ دہن کتوں پر جو صدیق اکبر کی شان میں بھونکتے ہیں اور ان کے ایمان کے خلاف بات کرتے ہیں، اور صدیق اکبر کے تو قدموں کی خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی تم موزیو نہیں ہو سکتے۔ یہ اہل بیت کی محبت نہیں ہے کہ میرے نبی کے محبوبوں کے خلاف بکواس کی جائے۔ صدیق اکبر کے لیے کہا جائے معاذ اللہ کہ وہ مومن نہیں تھے، وہ کافر تھے، ایک کتا کھڑا ہو کر اگر بھونکے تو ہم اس کو کچلا کھلانے کے لیے تیار ہیں۔ صدیق اکبر کی صداقت کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔
ہے وہ تو جناب بندہ تمام صحابہ میں افضل ہیں۔ موت کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت کے بعد بھی میرے آقا نے حبیب فرمایا۔ صدیق اکبر کا وصال ہو گیا اور ان کا جنازہ اٹھا کر آقا کی بارگاہ میں لے گئے۔ ہمارے آقا نے آواز دی، قبر سے آواز، کیونکہ محبوب کے نوکر زندہ ہیں، محبوب کا مقام تو بلند و بالا ہے، ان کے نوکر زندہ ہیں۔ تو جناب بندہ جب کہا گیا نا کہ ابو بکر الگ باپ، آقا آج ابو بکر آپ کے دروازے پر حاضر ہے، جواب آیا فرمایا ادخل الحبیب الی الحبیب، اوصل الحبیب الی الحبیب۔ ارے ابو بکر میرا حبیب ہے، میں محمد اس کا حبیب ہوں، جلدی کرو حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ۔ حبیب کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے محبوب، ایک ہوتا ہے حبیب۔ محبوب صیغہ ہے اس میں مفعول کا، محبوب کا معنی بھی محبت کیا ہوا، پیارا، اور حبیب ہے صفت مشبہ کا صیغہ۔ حبیب کا معنی بھی ہے محبت کیا ہوا یا محبت کرنے والا۔ لیکن غور کیجئے، محبوب اس کو کہتے ہیں جس سے کسی وقت محبت کا جدا ہونا ممکن ہو، لیکن حبیب اس کو کہتے ہیں جس سے کسی وقت بھی محبت جدا نہیں ہوتی، ہر وقت اس سے محبت قائم رہتی ہے۔ جو میرے آقا کا حبیب ہو، بتاؤ صدیق اکبر کا مقام کیا ہوگا؟ یوں ہی بہانے بنا کر اگر کوئی ملا بکواس نہ کرتا باغ فدق پر تو ان کتوں کو بھونکنے کا موقع نہ ملتا۔ اللہ کی قسم جناب بندہ، ان کتوں کے بھونکنے کی لعنت بھی ان کے حصے میں آئے جائے گی جو سبب بنے ہیں ان کے بھونکنے کے۔ بہرحال ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم صدیق اکبر کی صدیقیت کے قائل ہیں، فاروق اعظم کی عدالت کے قائل ہیں، عثمان غنی کی سخاوت کے قائل ہیں، مولا علی کی شجاعت کے قائل ہیں، حسن پاک کی سیادت کے قائل ہیں، حسین پاک کی شہادت کے قائل ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ یہ نعرہ تحقیق بھی ضرور لگایا کرو، حیدری بھی ضرور لگایا کرو، کیونکہ حیدر پاک کا دامن پکڑنے کے بغیر نہ صدیق اکبر کے غلام بن سکتے ہو، نہ فاروق اعظم کے غلام بن سکتے ہو، نہ عثمان غنی کے غلام بن سکتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے حضرت مولا کائنات علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت صدیق اکبر امامت کے مصلی پہ ہیں، علی پاک ان کے مقتدی بنے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے، صدیق اکبر امام ہے علی کے، مگر میرے آقا نے اعلان کیا من کنت مولا فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، تو ماننا پڑے گا صدیق اکبر امام ہے، نماز کے امام ہے علی کے، اور علی مولا ہے صدیق اکبر، علی مولا ہے صدیق اکبر کے۔ فاروق اعظم امام ہے علی کے اور علی مولا ہے فاروق اعظم کے۔ عثمان غنی امام ہے علی کے اور علی مولا ہے عثمان غنی کے، کیونکہ اگر مولا علی ابتدا میں نہ ہوتے تو پتہ نہیں پھر حال کیا ہوتا۔ میرے نبی نے کہا علی تم ان کی ابتدا میں کھڑے ہو کر ان میرے پیاروں کی خلافت پر بھی مہر تصدیق سبب کرتے رہو، اور تم تو ہو ہی میرے محبوب نا، علی پاک تو ہیں ہی محبوب۔ جناب اور کیجئے، میں عرض کر رہا ہوں رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک نے ہم پہ کرم کیا ہے، جتنے اس کے محبوب بنتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں۔ ہم جناب بندہ صدیق اکبر کو باصفا مانتے ہیں، فاروق اعظم کو ہم باوفا مانتے ہیں، عثمان غنی کو باحیا مانتے ہیں، اور مولا علی کو مشکل کشا مانتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے صدیقیت والے، عمر عدالت والے، عثمان سخاوت والے، علی شجاعت والے، صدیق سر والا، عمر در والا، عثمان
زر والا علی خود محمد کے گھر والا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ دنیا نے بڑے ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں، نہیں جی حسین حسین نہ کرو، علی علی نہ کرو، یہ تو رافضیت کو فوقیت ملتی ہے۔ لعنت بھیجتا ہوں رافضیت پر۔ رافضی ہے کون جو میرے علی کو ماننے والا ہو، حسنین کو ماننے والا ہو، اور رافضی تو ڈھونگ رچاتا ہے۔ رافضی کو اگر اللہ نے عقل دی ہوتی تو کبھی علی پاک کے اماموں کو بھونکتا نہ۔ جو علی کے ائمہ کو بھونکتا ہے وہ حق والا ہو سکتا نہیں۔ علی بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، نبی بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے عزیز محمد مقصود کو، حافظ محمد حسین کو، جن نے یہ آج محفل سجائی ہے۔ جناب بندہ غور کرو، ہم اہل سنت ہیں، ہم صحیح العقیدہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ہم نے اہل بیت کا ذکر بے ایمانوں پہ چھوڑا ہوا ہے کہ وہ کرتے ہیں اہل بیت کا ذکر۔ پتہ ہے اہل بیت کے دامن سے جو وابستہ نہیں وہ میرے نبی کا کچھ نہیں لگتا، کیونکہ ہمارے آقا نے فرمایا انی ترکت فیکم ما ان اخذتم لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ آقا نے فرمایا سنو میرے غلاموں، قیامت تک کے غلاموں سنو، میں تم نے وہ چیز چھوڑ رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ وہ چیز۔ اب یہاں ایک چیز کی بات ہوئی نا، انی ترکت فیکم ما، میں تم نے وہ چھوڑ رہا ہوں، ان اخذتم بہی لن تضلوا بعدی، اگر تم نے ان کے دامن کو تھام لیا تو کافر ہونا تو درکنار، تم گمراہ بھی نہیں ہوگے۔ اور جب چیز کا ذکر کیا کہ کون سی چیز، فرمایا کتاب اللہ ہے وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، یعنی وہاں فرمایا وہ چیز چھوڑ رہا ہوں، اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے اور میری عترت، میری اولاد، جو میری اہل بیت ہے۔ پتہ چلا قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے۔ وہ قرآن کا کچھ نہیں لگتا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ ہم تو نبی کے گھر کے کتوں سے پیار کرتے ہیں، جے جائے کہ میرے نبی کے گھر واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اہل بیت اطہار جو پاک ہیں، پاک۔ اور جناب بندہ میرے آقا کی ازواج مطہرات وہ بھی میرے آقا کی اہل بیت ہیں، اور یہ جو چار نفوس قدسیاں ہیں، مولا علی ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا ہیں، حضرت حسن ہیں، امام حسین ہیں علیہم السلام، ان کو ہمارے آقا نے اپنی خاص اہل بیت قرار دیا ہے، خاص اہل بیت۔ رابعہ کون ہیں؟ حضرت سیدہ طیبہ، عالمہ، عابدہ، فقیہہ، مجتہدہ، زاہدہ، محبوب خدا، ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رابعہ ہیں۔ آپ روایت فرما رہی ہیں